سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھی۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی ہے۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی ہیں۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی ہیں۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی ہیں۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر منظور کیا گیا ہے اور پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل 48 گھنٹے میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنوں پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ سانحہ 9 مئی کے مجرمان کی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سانحہ 9 مئی کے مجرمان کو سزاؤں کا اعلان کیا گیا تھا اور انہیں جیلوں میں بھی منتقل کر دیا گیا اور مجرمان کی جانب سے پٹیشنز دائر کی گئیں، رحم کی اپیل کی گئی تھی اور رحم کی اپیل کرنے کے بعد 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجرمان نے قانونی حق کو استعمال کیا اور رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی، جن میں سے 19 مجرمان کی سزاؤں کی معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال بھی کر دیا گیا ہے۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا اور دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنوں پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ اپنے ناظرین کو سانحہ 9 مئی کا بیک گراؤنڈ اگر بتایا جائے تو سانحہ 9 مئی کے حوالے سے یہ سامنے آیا تھا کہ جو منتشر لوگ تھے اور وہاں پر موجود تھے انہوں نے آرمی کے ہاؤسز پر بھی حملے کیے اور دیگر حکومتی آفیسز پر بھی حملے کیے، توڑ پھوڑ کی۔ اس کے ساتھ ان کی فوٹیجز سامنے آئیں توڑ پھوڑ کرنے کے حوالے سے، اور اگر بات کی جائے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی تو وہاں پر بھی حملہ کیا گیا، وردی کو بھی جلایا گیا، وردی کو پہنا بھی گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور فوٹیجز جیسے ہی سامنے آئیں تو ان کی نشاندہی ہونے کے بعد کیسز چلائے گئے اور سزاؤں کا اعلان کیا گیا۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مجرمان نے قانونی حق استعمال کیا، رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے، ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی احمد منصور موجود ہیں۔ احمد منصور، بتائیے گا کہ 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان اور باقی کی پٹیشنز کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا۔
جی بالکل، ISPR نے اس حوالے سے یہ تفصیلات جاری کی ہیں کہ سامعہ 9 مئی کی جو سزائیں ہیں ان پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھی. مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی ہیں اور ان میں سے 19 مجرمان کی جو سزائیں ہیں ان میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے. جو 48 پٹیشن کو قانونی کارروائی کے لیے مجموعی جو یہ کورٹ آف اپیل ہے اس میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا تھا، جن میں سے یہ 19 مجرمان کی جو پٹیشنز ہیں ان کو خالصاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے، یہ ISPR کا کہنا ہے. اور دائر کی جو دیگر رحم کی ٹھیک ہے احمد منصور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سانحہ 9 مئی کے حوالے سے اپڈیٹ سامنے آئی ہے، 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے. سر کیا کہیں گے اس پہ؟ اور دوسرا یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے پہلے ریاست مخالف معاملات میں معافی کی مثال دیکھی ہے ہم نے. جی بالکل، یہ دیکھیے جو یہ ایک چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ہمارا نظام انصاف ہے وہ ملٹری کورٹس پہ بہت اس پہ کرٹیسزم تھا، مگر جس صورت سے وہاں سے سزائیں سنائی دیتی ہیں اس کے بعد اسی ایفیشنسی کے ساتھ یہ اس کی کلیمنسی پہ بھی یہ ڈیسیجن ہوا ہے. سو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بہت شفاف ایک سسٹم ہے، اس پہ بڑی سرعت سے فیصلے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی. اب جن کی سزاؤں میں یہ 2 سال ہو گئے تھے ان کو اور ابھی 5 سے 6 ماہ باقی تھے مگر وہ ڈیٹینشن میں ہی وہ گزار چکے تھے، تو اس کو آرمی چیف نے فوراً اس کو کلیمنسی گرانٹ کر دی ہے اور اس کو سزاؤں کو معطل کر دیا ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ کس قدر وہ شفاف ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، جلدی ہوتے ہیں اور جسٹس ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے اور ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے راشد ولی صاحب، یہاں پہ یہ بھی بتائے گا کہ 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشن دائر کی تھی جس میں سے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے. تو کیا ان کی اوفینس کی نوعیت کم تھی جو ان کو جلدی جو ہے وہ ان کی سزا میں معافی کا اعلان کر دیا گیا؟ رحم کی اپیل کی تھی نا، تو یہ ڈیٹینشن میں کیونکہ ان کے معاملے لٹکے ہوئے تھے ملٹری کورٹس کی پہ وہ اسٹے جو سیولین کورٹس نے دیا ہوا تھا اس میں ان کی ڈیٹینشن لمبی ہوگی. اور اب جب ان کو سزا ہوئی مثال کے طور پہ 2 سال کی اور اگر اس نے 1 سال 6 ماہ آلریڈی گزارے ہوئے تھے اور 4-5 ماہ رہ گئے تھے تو انہوں نے اس کی اپیل کی ہے، تو اس اپیل پہ انسانی ہمدردی کی بیسس پہ وہ آرمی چیف نے اس کا ڈیسیجن لیا ہے. تو یہ بہت ایک خوشائند قدم ہے اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی وینڈیٹا نہیں ہے، یہ جسٹس کے اینڈ سرو کرنے کے لیے سزائیں دی گئی تھیں. اور اگر 4-5 ماہ کسی نے اس کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا اور اس میں اپیل کی ہے کلیمنسی کے لیے تو وہ گرانٹ کر لی گئی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور چیز، جس طرح سے 19 مجرمان کو معافی دی گئی ہے اور باقی نے بھی پٹیشنز دائر کی گئی ہیں ان کی جانب سے، تو اب وہ نظر ثانی کے لیے بھیجی گئی ہیں. نظر ثانی میں کوئی ایسی بھی وہ ہوتی ہے توقع کہ ان میں سے کسی کو معافی ملے، یا نظر ثانی میں کچھ مزید رحم کی اپیلیں جو ہیں وہ منظور ہوتی نہیں دکھائی دیتی؟ دیکھیے پیورلی میرٹ پہ ہوگا، کیس ٹو کیس بیسس پہ ہوگا. کتنی ڈیوریشن کی سزا ہوئی ہے، کتنی کلیمنسی کے لیے اپیل کی گئی ہے، اس کو اس کے میرٹ پہ دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق پہ فیصلہ ہوگا، پیورلی آن میرٹ. راشد ولی صاحب، یہاں پہ یہ بھی بتائے گا کہ مرسی پٹیشن جو ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کس کی جوابدید ہے. کہا جا رہا تھا کہ اس میں آرمی چیف اس کو ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں یا پھر یہ اس میں وزیر اعظم کا بھی کوئی اختیارات ہوتے ہیں اس میں؟ جی یہ جو ملٹری کورٹ سے سزائیں دی جاتی ہیں کیونکہ اس کا عملداری آرمی چیف کی ہوتی ہے، وہ پہلی جو کورٹ آف اپیل ہے وہ آرمی چیف کے پاس جاتا ہے جو اپیل ہے، تو وہاں پہ اگر فیصلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حق ہوتا ہے کہ سویلین کورٹس میں اس کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو یہ چونکہ انہوں نے اس جو آرمی چیف کے پاس گیا اپیل تو انہوں نے اس کو میرٹ کو دیکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ دیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسے ایک تاثر تھا کہ شاید آرمی کورٹس میں یہ کیسز جائیں گے تو وہاں پر کسی کو رحم نہیں ملے گا اور ہر کسی کو سزائیں ہوں گی، تو یہ تاثر بھی زائل ہوتا دکھائی دیا ہے کیونکہ اب رحم کی جو اپیلیں گئیں ان میں سے ان کی سزا کی نوعیت کے مطابق انہیں معافیاں بھی مل رہی ہیں. دیکھیے معافی تو اس کو اس صورت میں ملے گی نا کہ جب اس میں سزا آلریڈی انہوں نے اس کو سزا کاٹ لی ہے
اور اب چونکہ تھوڑی سی ڈیوریشن رہ گئی تھی تو اس پہ جو نوعیت ہے ان کی اپیل کی، اس پہ انہوں نے لکھا ہوگا کہ ہم اس پہ نادم ہیں اور ہمیں ریلیف دیا جائے، تو وہ اس کو پورے میرٹ کو دیکھتے ہوئے اسپرٹ سزا کی دیکھنی چاہیے. یہ وینڈیٹا نہیں ہوتا ہے. جب سزا مل گئی، اس نے کہا کی اور اس پہ اس کو کوئی ریلیف چاہیے تو وہ ریلیف بھی پھر آن میرٹ انسانی ہمدردی کی بیسس پہ دی جاتی ہے. تو یہ تو اسٹرینتھ ہے سسٹم کی. جی، تو ٹرانسپیرنٹ فیصلے ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. پھر بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سلیم بخاری صاحب، سانحہ 9 میں کے 19 مجرمان کی سزا میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ میرے خیال سے یہ ایک احسن فیصلہ ہے، اس لیے کہ یہ اختیار جو ہے آرمی چیف کے پاس موجود ہے کہ ایسے مجرمان جن کی کم سزائیں ہوں یا جنہوں نے اپنی سزا کا کافی حصہ کاٹ دیا ہو، ان کی رحم کی اپیل جو ہے وہ تسلیم یعنی منظور کر لی جاتی ہے. یہ ویسا ہی فیصلہ ہوا ہے. 69 کے قریب لوگوں نے پٹیشن کی ہوئی تھی معافی کی، ان میں سے 19 کے قریب جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہیں. ان میں میجورٹی لوگوں کی ہے جن کی سزا 2 سال تھی اور شاید اس میں سے وہ سال کے قریب یا اس سے کچھ تھوڑا زیادہ کاٹ چکے تھے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اچھا میسج ہے. میرے خیال سے جو کم جرم جن کا گھناؤنا جرم نہیں ہے ان کو یہ رعایت ملنی چاہیے. قانون کے مطابق ہے، قانون میں اس کا حق دیا گیا ہے آرمی چیف کو کہ وہ جو رحم کی اپیلیں جو ہیں وہ ان کو منظور کر سکتے ہیں. ابھی کچھ اور کیسز بھی باقی ہیں، جیسا میں نے کہا کہ 69 کے قریب لوگوں نے رحم کی اپیلیں کی تھی، ان کے کیسز بھی میرے خیال سے میرٹس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوں گے اور کچھ اور لوگوں کو بھی معافی ملنے کا امکان ہے. لیکن جن لوگوں کا جرم بہت گھناؤنا ہے، مثال کے طور پر جو لوگ ایئر بیس میں گھسے تھے پیٹرول بم لے کے، جو لوگ GHQ پہ حملہ آور ہوئے تھے، جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر تہس نہس کیا تھا، ان کی سزاؤں میں کمی کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ اس کو اگر معافی دی جاتی ہے تو یہ پھر انکریج کرنے کی بات ہے ان لوگوں کو جو اس قسم کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھا اومن ہے، ان ماں باپ کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے جو پریشان تھے. تو یہ عمل جو ہے یہ بھی جاری رہے گا، ختم نہیں ہے. باقی لوگوں کی جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر بھی غور ہوگا اور جلد ان کے فیصلے آنے کی بھی توقع کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ماں باپ کے لیے بہت ریلیف ہے جن کے بچے اس وقت جیلوں میں تھے. جی ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.